ایک مرتبہ ایک صحابی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ وہ بیٹی بہت معصوم تھی، لیکن اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ میں کوئی زیور نہیں تھا۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی ہے، میں غریب ہوں، اس کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ زیور، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا انتظام نہیں کر پاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی بچی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں اپنا مبارک چندی کا کنگن پہنا دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ بچی ہنسنے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر خوشی کا نور آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچیاں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں، جو ان کی عزت کرے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ صحابی رو پڑے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے میری بیٹی ہی نہیں، میرے دل کو بھی عزت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس کی سانس تیز، آنکھیں آنسوؤں سے بھری اور وہ گھبراہٹ میں آواز لگا رہی تھی، میرا بچہ کھو گیا، کوئی میرے بچے کو دیکھا ہے؟ لوگ اسے تسلی دینے لگے، مگر وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے اپنے بچے کے بنا سکون نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا نظر آیا، جو ڈرتے ڈرتے لوگوں کے بیچ کھویا پھرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس بچے کے پاس گئے، اس کے آنسو پونچھے اور پیار سے فرمایا، رونا نہیں، تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس عورت کے پاس پہنچے۔ جب ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ چیخ کر بولی، میرا لال، الحمدللہ، اور اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور روتی جا رہی تھی۔ صحابہ منظر دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم اس ماں کی محبت دیکھتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ یہ بات سن کر رو پڑے۔ انہیں سمجھ آیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر عظیم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ گرمی کا دن تھا، دھوپ تیز تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک اونٹ کو دیکھا جو بہت کمزور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ تھکن اور بھوک سے ہل رہا تھا۔ نبی کریم فوراً اس جانور کے پاس گئے۔ آپ نے اس کے گلے پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے فرمایا، کس کا اونٹ ہے یہ؟ ایک جوان آیا اور بولا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ نبی کریم نے غصے سے نہیں بلکہ درد بھری آواز میں فرمایا، اللہ سے ڈرو، یہ جانور تمہاری زبان نہیں بول سکتا، مگر اس کا حق اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ پھر فرمایا، تم اسے کانا دو اور نہ اسے بھوکا رکھنا، قیامت کے دن یہ تمہاری شکایت کرے گا۔ وہ جوان شرما گیا اور رو پڑا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میں اس جانور کا بہت خیال رکھوں گا۔ صحابہ کرام بہت متاثر ہوئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ نبی کریم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بولا، یا علی، مجھے ایک بری عادت چھوٹ نہیں رہی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے نجات مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جب بھی اس بری عادت کی طرف جانے کا ارادہ کرو، پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں زندہ کرو اور مجھ غریب علی کو یاد کر لینا۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دن بعد واپس آیا، رو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، یا علی، جب بھی میں بری عادت کی طرف جاتا تو مجھے یاد آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد کرنا۔ میں سوچتا تھا کس منہ سے علی رضی اللہ کو ملوں گا، بس اس خیال نے میری عادت چھڑا دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بندہ اپنی نیت صاف کر لے اور ہر عمل میں اللہ کو یاد کرے، اس کے لیے ہر مشکل عادت آسان ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سفر سے تھکا ہوا مدینہ آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مہمان ہوں، میرے پاس نہ کھانا ہے نہ رہنے کی جگہ، اگر آپ مہمان نوازی کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی مبارک بیویوں کے گھر پیغام بھیجا، کیا اس مہمان کے لیے کچھ کھانا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا، یا رسول اللہ، گھر میں صرف پانی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج کون اللہ کے لیے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، میں مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ جب بیوی سے پوچھا کیا کھانا ہے، بیوی نے عرض کیا، بس تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بھی صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بچوں کو سلا دو اور جب مہمان کھانا کھائے تو تم لیمپ بند کر دینا تاکہ اسے لگے کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ بیوی نے ویسا ہی کیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے، مگر اللہ کے لیے قربانی دی۔ صبح جب ابو طلحہ مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات کی قربانی سے بہت راضی ہوا۔ تم دونوں کے عمل پر اللہ نے فرشتوں کے سامنے فخر کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ درس و نصیحات چل رہا تھا اور ہر طرف سکون کا ماحول تھا۔ اتنے میں ایک بزرگ شخص مسجد کے دروازے پر نظر آیا۔ ان کے کپڑے بہت پرانے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی کا آسا، قدم بوجھ سے تھے اور چہرے پر زندگی کی مشکلیں نمایاں تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ بزرگ کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں اور میرے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام یہ سن کر متاثر ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو حکم دیں گے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ہی چادر کا ایک حصہ اتار کر اس بزرگ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، جو بندہ کسی مصیبت زادہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جو مدد کر سکتا ہے کرے۔ یہ کہنا تھا کہ صحابہ نے بل کھول کر مدد شروع کر دی۔ کسی نے سکے دیے، کسی نے روٹی، کسی نے کپڑے اور کسی نے اپنا مال۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک چھوٹی سی ڈھیر تیار ہو گئی۔ وہ بزرگ یہ سب دیکھ کر رو پڑا، آنسوؤں کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جیسے رحمت والے، کرم والے اور غریبوں کا سہارا بننے والے دنیا میں کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، جو تمہارے لیے کیا گیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ انسان کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو سکون دے۔ بزرگ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ مسجد سے نکلتے وقت ان کے ہاتھ میں روٹی، کپڑے، پیسہ تھا اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امید کا نور بھر گیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے چند عزیز اصحاب کو سفر پر بھیجا۔ ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ۔ سفر لمبا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور سامان بہت کم رہ گیا۔ شام تک صرف ایک روٹی بچی تھی۔ چاروں نے کہا، اس روٹی کو صبح بانٹ لیں گے، ابھی سب عبادت کرتے ہیں۔ رات بھر سب نے اپنی عبادت کی، لیکن دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی، میرے بھائی بھوکے ہیں، میں کھا لوں گا تو ان کا حصہ کم ہو جائے گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ صبح جب روٹی دیکھی گئی تو وہ بالکل ویسی کی ویسی پڑی تھی۔
کسی نے ایک ٹکڑا تک نہیں چھوا۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم چاروں نے ایک ہی سوچا، یہ دوستی نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، تم چاروں کی دوستی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے کی گئی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں۔